حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا سب سے بڑا مظہر، سب سے بڑی دلیل کہ حضور کے دشمنوں نے حضور کی سچائی کی گواہی دی۔ اب دیکھیں، مکہ کے ماحول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن دو سمجھے جاتے تھے۔ ان میں سے ایک ابو جہل اور دوسرا ابو سفیان۔ ابو جہل سے کسی نے سوال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ حضور بالکل سچے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولتے ہیں سچ ہی بولتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ پھر ایمان کیوں نہیں لاتے، اس کو مانتے کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا یہ ہماری چودراہٹ کا مسئلہ ہے، ہماری چودراہٹ چلی جائے گی، اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے، وگرنہ ابو جہل جیسا بڑا کافر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا حریف ہے، اپنی زبان بول رہا ہے کہ حضور سب سے بڑے سچے ہیں۔ اب قیصر روم بادشاہ کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا، اور خط کیونکہ عربی میں تھا تو اس نے کہا کہ عرب کا رہنے والا اگر کوئی عربی جانتا ہو، جو عربی کے اندر فصاحت رکھتا ہو، اسے میرے پاس بلاؤ۔ تو ابو سفیان اس وقت تجارت کی غرض سے ادھر گئے ہوئے تھے، تو کسی نے اطلاع دی کہ عرب کا بولنے والا ایک آیا ہے، تو آپ اس سے بات کر لیں۔ ابو سفیان کو بلایا گیا، تو جتنے بھی سوال کیے ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اس کی زبان کے بارے میں، اس کی سچائی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، وہ سچے ہیں یا سچے نہیں ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ وہ سب سے بڑے سچے ہیں۔ اب دیکھیں، دشمن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی گواہی دے رہا ہے۔ تو ابو سفیان بعد میں مسلمان ہوئے، صحابی بنے۔ تو اس لیے سچائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت تھی، حضور نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ سوچیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فران کی چوٹی پر اعلان فرمایا، اپنی نبوت کا اعلان کیا، تو سب سے پہلے جو بات کہی کہ اے مکہ والو، میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، آپ مجھے کیسا جانتے ہیں، کیسا پاتے ہیں؟ میرا کردار، میری جوانی، میرا لڑک پن، میری ساری زندگی آپ کے سامنے گزری ہے، آپ مجھے کیسا جانتے ہیں، اور آپ کی رائے کیا ہے میری زبان کے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا ہم آپ کو سچا مانتے ہیں، آپ سچے ہیں، کبھی بھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا۔ تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی کہ 40 سال سے پہلے جتنا بھی زمانہ گزرا ہے، تو قریش مکہ سچا اور امین کے نام سے یاد کرتے تھے۔ تو اسی وجہ سے حضور کی سچائی کی وجہ سے، امانت کی وجہ سے حضور کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے، اپنا مال جمع کراتے تھے، پیسے اور خاص جو چیزیں ہوتی ہیں حضور کے پاس رکھتے تھے۔ تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی جو صفت اور حضور کی جو سچائی تھی کہ حضور نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو اس لیے مسلمان کی شان نہیں کہ مسلمان کبھی جھوٹ بولے۔ اب یاد رکھیں، جو انسان جھوٹ بولتا ہے وہ ہمیشہ ہلاک ہوتا ہے۔ ایک جھوٹ کو بچانے کے لیے وہ 100 جھوٹ بولے گا، پھر ان کو بچانے کے لیے اور جھوٹ بولے گا۔ تو جو جھوٹا بندہ ہے، معاشرے کے اندر اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی، کوئی بندہ اس پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ظاہری طور پر جو سچ ہے وہ کڑوا ہے، اس کا انجام ظاہری طور پر خراب نظر آتا ہے کہ لوگ مجھ سے بچھڑ جائیں گے اور میرے سچ بولنے کی وجہ سے لوگ مجھ سے دور ہو جائیں گے، لیکن اس کا انجام بہتر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچ انسان کو نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک صحابی ہیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ تبوک کے موقع پر وہ جنگ میں شریک نہیں ہو سکے تھے، حالانکہ ان کے پاس اسباب بھی تھے جانے کے لیے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو جتنا بھی منافقین تھے سب نے عذر پیش کرنا شروع کر دیے کہ ہمیں فلاں مسئلہ تھا، فلاں عذر تھا جس کی وجہ سے ہم وہاں حاضر نہ ہو سکے۔ تو حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں نے دل کے اندر یہ بات سوچی کہ حضور کے سامنے بات کر کے جس طرح لوگ جا رہے ہیں میں بھی چلا جاتا ہوں، لیکن یہ بات دل میں آئی کہ حضور کے سامنے جھوٹ تو نہیں چلتا، ہاں ابھی جھوٹ بول لوں گا لیکن بعد میں میرا جھوٹ پکڑا جائے گا تو نقصان ہو جائے گا۔ اب اللہ کی طرف سے حضور کو اطلاع ہو جائے گی کعب بن مالک نے جھوٹ بولا ہے۔ اب فرماتے ہیں میں نے دل کے اندر یہ بات ٹھان لیا، عزم کر لیا کہ جو کچھ بھی ہو جائے حضور کے سامنے جھوٹ نہیں بولوں گا۔
اور جا کر صاف ستھری بات کہہ دی، سچی بات کہہ دی کہ اللہ کے رسول میرا کوئی عذر نہیں تھا، میں اس وقت مال والا تھا، میرے پاس مال بھی تھا، میرے پاس سواری بھی تھی، میرا کوئی عذر نہیں تھا غزوہ تبوک میں حاضری کا۔ اب میں سچ بول کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر پریشان ہوئے، اور یہاں تک کہ 50 دن تک حضور مجھ سے روٹھے رہے، مسلمان جدا ہو گئے۔ تو 50 دن کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خبر دی کہ کعب بن مالک سچے ہیں، اور ان کے گناہ کو جو پیچھے رہنے والا ہے، جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے، اللہ نے ان کے گناہ کو معاف کر دیا۔ تو اس لیے سچ بہت بڑی دولت ہے، جو سچ بولے گا کبھی بھی وہ رسوا نہیں ہوگا، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جو بندہ جھوٹا ہے معاشرے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور اللہ کے ہاں اس کا کوئی مرتبہ نہیں جھوٹے آدمی کا۔ مسلمان گناہ گار ہو سکتا ہے، کچھ بھی گناہ کر سکتا ہے، لیکن مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ کچھ صحابہ کسی ملک میں گئے، اب کسی بڑے شہر میں گئے، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، صحابہ کی زندگی پڑھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو سچائی سکھلائی تھی اور جا کر امت کو بانٹی، امت کے سامنے سچائی دکھائی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تجارت کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جب ان کی تجارت اس طرح صاف ستھری ہے، امانت والی ہے، صداقت والی ہے، تو ان کا دین کتنا صاف ستھرا ہوگا۔